دل کا زخم تب ہی بھرتا ہے جب ہم آزمائش تسلیم کر لیتے ہیں۔ اللہ تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تم کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے پاک کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کس چیز سے پاک؟ کبھی سوچا ہے؟ ہر وہ شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان میں حائل ہوتی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن فیا کن کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر اور رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں اور مزید اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں تاکہ وہ تمہیں تمہاری محنت کا پھل ضرور عطا کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں۔ وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے، اسی لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا اور اس لیے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ میں نہیں نکال رہا۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو۔ وہ تم کو ایسے اشارے دے رہا ہے، تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا۔ وہ اس کا مطلب ہے آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن فیا کن سے دے۔ آپ کیوں اداس ہیں اور مایوس کیوں ہیں؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیا کریں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہتے۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یقین کے ساتھ صبر کرنا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ سب معاملات اس کے سپرد کر دو اور خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ تم کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھیے دوستو، اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام کیوں ہو جاتا ہے ہمارے لیے؟ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں دنیا کے اس موڑ پر لاتا ہے اور جہاں ہمارے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا ہم اس چیز پر پورا اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے نہیں تو ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے ہی کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کی بات کو نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی باتوں کو نہیں ٹالا کرتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں دوستوں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے، کب کے مر چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے۔ امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو استاد کی باتیں مانتا ہے۔ پھر آپ بھی اسے راضی کر لیں جو ہر وقت تمہیں دیکھتا اور سنتا رہتا ہے، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ کہنے سے چھوڑ دیا جائیں گے کہ میں ایمان لایا ہوں اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ کیوں وسوسوں سے ستا رہے ہیں؟ تمہیں کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو پھر کس کی اتنی جرأت جو اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ ہی یہ مرحلہ مستقل رہتا ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں، وہی تمہارے بہت قریب ہے۔
وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے کوئی بھی سجدوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر یہ خود سے کیسی ضد لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں آگے نہ بڑھنے کی قسم کھائے بیٹھے ہو؟ کیوں نصیب کی باتوں میں یقین کو الجھائے بیٹھے ہو؟ کیوں خود کو اتنا پریشان تھکائے بیٹھے ہو؟ کبھی اس من کو اللہ کی چاہ کے لیے سوار کر تو دیکھو، کبھی صبر کے حدوں کے اس پار جا کر تو دیکھو۔ بس پھر اللہ ساری مرادیں سن لیتا ہے، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہے۔ ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر معجزات کی بارشیں کر دیتا ہے۔ ساری ختم کی ہوئی محبتیں تمہارے گرد واپس لوٹا دی جاتی ہیں۔ گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے اللہ بدل دیتا ہے۔ جب وقت تہجد کن کی فریاد کی جاتی ہے، کن فیا کن کی نوازشیں عطا کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والے کی قسمت بھی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئی اور جو بن بولے کی گئی ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دلوں میں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور جب راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کہ کیا پتہ حقیقت بدل جائے، اور کیا پتہ یہ سب جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت نہ جانے ہمیں کتنی دیر تک بے سکون بھی رکھتی ہے۔ زخم تب بھی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو دل سے مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ اسی میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر تو یہی ہے نا کہ ایک بار ہی رو لیا جائے اور اللہ کی مصلحت پر آمین کہہ دیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان پھر عمر بھر کیوں تڑپتا رہتا اور شکوہ اللہ سے کرتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور اللہ کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی۔